बागबान चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरी अज़दत की मेहनतों का निशान, मेरी अज़लाफ की अज़मतों का बयान, मेरी अज़दत की मेहनतों का निशान, मेरी अज़लाफ की अज़मतों का बयान। यादगार चमन तू सलामत रहे, बागबान चमन तू सलामत रहे, 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 तू सलामत रहे। मेरे प्यारे तू सलामत रहे, बागबान चमन तू सलामत रहे। रब के प्यारों कहीं एक हंसी साहिबा, बच्चे भूले जवान घड़ी शादमा। रब के प्यारों कहीं एक हंसी साहिबा, बच्चे भूले जवान घड़ी शादमा, हर घड़ी शादमा। बहार चमन तू सलामत रहे, बागबान चमन तू सलामत रहे। सिंध पंजाब है रिफ़अतों के निशान, और बोलान खैब वो है के गिशान। सिंध पंजाब है रिफ़अतों के निशान, और बोलान खैब वो है के गिशान। तोहफ़ाए ज़ुल्म तू सलामत रहे, बागबान चमन तू सलामत रहे, 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 तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबान चमन तू सलामत रहे। सबसे परचम सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी इसके थामे रहो। सबसे परचम सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी इसको थामे रहो। जुल्फ़कार चमन तू सलामत रहे, बागबान चमन तू सलामत रहे, 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 तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबान चमन तू सलामत रहे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, उसकी तामीर का सदा उम्बरे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, उसकी तामीर का सदा उम्बरे। रौनके इल्म फन तो सलामत रहे, बागबान चमन तू सलामत रहे, 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 तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबान चमन तू सलामत रहे। ऐ वतन तेरे खातिर है इज्जत मिली, राह तेरी मिली और मोहब्बत मिली।
حقیقی ہے، یقین ہو کہ نہ ہو بات تو یقینی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی سرزمین کی ہے۔ میرے وطن کے سبھی لوگوں بھائی بھائی ہیں، میرے وطن کے سبھی لوگوں بھائی بھائی ہیں، یہ تھوڑیوں کی سیاست کسی کمی کی ہے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اور کیا فردوس مرحوم نے ایران کو زندہ، اور کیا فردوس مرحوم نے ایران کو زندہ، اگر توفیق ہو تو میں کروں ایمان کی ایمان زندہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، میں شکر گزار ہوں عزیزم قاری ارشاد دامت برکاتہم اور ان کے بھائی ماسٹر شمشاد سول پولیس اور ان کی والدہ محترمہ اور ماسٹر اسماعیل صاحب اور ہمارے محسن و مربی حضرت مولانا صلاح الدین صاحب جو ہمارے رہنما رہے ہیں اور بہت مشفق رہے ہیں، اور خاص کر کے قاری ارشاد کے والد محترم اور ان کے والدہ نے بچپن میں ہی میں ہمارے حوالے کر دیے تھے، اور اب بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارے حوالے ہے۔ اور اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے بار بار مشورہ لیے کہ ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے۔ میں نے کہا کہ خلوص کے ساتھ کرو گے تو اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ اسکول اور مدرسہ کو کھولنے سے 5-6 سال پہلے ہی وہ مشورہ لینا شروع کی۔ ان کے ساتھ قاری اسلم صاحب جو شاکر امین کے بھائی ہیں وہ بھی، اور ہمارے مخلص شاگرد حافظ محسن صاحب، یہ لوگ بار بار مشورہ لیتے رہے۔ اور حضرت مولانا شاہ عالم صاحب، ان لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ ہم مدرسے بنیاٹول کے آگے بڑھائیں گے، لیکن نہیں ہو سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کو قائم کرا دیا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو اور اس ادارے ایجوکیشن اسکول اور مدرسے کو دین دوگنی ترقی عطا فرمائے، اور خاص کر کے یہ دعا کریں کہ ان کے دونوں بھائی کے اندر وہ اتحاد و اتفاق موجود ہو، دونوں بھائی مل کر اساتذہ کو لے کے اور بچوں کو لے کے اور گارجنز کو لے کے اتنے آگے بڑھیں جس طریقے سے ہمارے منور زمان صاحب حیدرآباد کے اندر بڑے اسکول اور کالج چلا رہے ہیں، اس میں عربی کے تعلیم اور دیگر ڈاکٹرز اور انجینئر بناتے ہیں۔ اور امید ہے، دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اسی طریقے سے جو پروان چلا دے کہ وہ لوگ بھی ایک معمولی سی ادارے کو لے کے چلے تھے، جیسے سر سید رحمت اللہ علیہ کہ ادارے کو کسی نے ان کو تھوک دیا ہاتھ میں تو ناراض نہیں ہوئے، بلکہ کہا کہ بھائی اس کو گاڑے میں ملا دیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہی اخلاق، وہی کردار یہ لوگ بھی ادا کریں۔ اور آج کے دن جو آپ حضرات خوشیاں مناتے ہیں، حقیقت میں تاریخ مطالعہ کریں گے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اس کے خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اس قربانی دینے والے کو کیا کہتے ہیں کہ جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب باہر آئی تو کہتے ہیں یہ تیرا کام نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے ایشیا کے اندر دارالعلوم دیوبند ایک ایسا مرکز ہے جس نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے دنیا میں ایسے ایسے بہادر شخصیت اور ایسے ایسے کامیاب شخصیت کو پیدا کیے جو رہتی دنیا تک اس کو بھلا نہیں سکتے۔ اسی ہندوستان کے اندر آل انڈیا بورڈ مسلم پرسنل لا کمپنی مسلم پرسنل لا کے چیئرمین صدر مولانا منت اللہ صاحب ہوئے، پھر اسی کے گورنر
حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نور اللہ مرکزہ، اور اسی ادارے سے انگریزوں کو بھگانے والے حضرت مولانا قاسم نامی پیر رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد نور اللہ مرکزہ اور دیگر علماء کرام زبردست قربانیاں دی۔ آج یہ ادارہ صرف ادارہ ہی نہیں کہ تعلیمی کے نہیں، بلکہ یہ دستگیری ہے، ہر راہ پہ ہر منزل پہ ہمارے دارالعلوم کے اوپر رہنمائی کر رہا ہے، اور ہر شخص سے یہ دعا کرنے کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو ہر چار جانب سے ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ اور خدا ہمارا ہے، طاقت تمہاری ہے، اور خدا ہمارا ہے، اکسو پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے، آئینہ ہمارا ہے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، فیصلہ ہمارا ہے، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے، اپنی رہنمائی پر اب غور مت کرنا، اپنی رہنمائی پر اب غور مت کرنا، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کر جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کر جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔